میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج میں اپنے کچھ دوستوں کی فرمائش پر آپ لوگوں کو سیر کروانے والا ہوں دنیا کے ایک پر اسرار ملک شمالی کوریا کی۔ شمالی کوریا کی ویڈیو بنانے کا ہم سے بہت سے دوستوں نے کہا تھا، مگر مسعود بھائی جو ہمارے یوٹیوب چینل کے ممبر ہیں، انہوں نے اس ملک کی ویڈیو بنانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا۔ تو آج کی یہ ویڈیو میں مسعود بھائی کے نام کرتا ہوں۔ آج میں شمالی کوریا کے بارے میں ان تمام حقائق سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگ شاید آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری طرف سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی موصول ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے جنوبی کوریا کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کوریا کی تاریخ بتا دی تھی، اس لیے ہم کوریا کے قدیم ادوار کی باتوں کو ترک کرتے ہوئے جاپان سے آزادی کے بعد کی باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 6 اور 9 اگست 1945 کو امریکہ نے جاپان پر ایٹمی حملے کیے تھے، جس کے بعد جاپان کی طاقت جاپان کے مقبوضہ علاقوں سے ختم ہو گئی تھی اور جاپان کے سبھی ممالک کو اسی ماہ میں آزادی نصیب ہو گئی تھی۔ بالکل اسی طرح 15 اگست 1945 کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کو بھی جاپان سے آزادی حاصل ہو گئی تھی، مگر جاپان سے آزادی کے بعد ان ممالک کو جنہیں ایک ہو جانا چاہیے تھا، ایک نہ ہو سکے، جس کی بڑی وجہ امریکہ اور سوویت یونین تھا، کیونکہ جنوبی کوریا پر آزادی کے بعد سے امریکہ کا حکم چلنے لگا تھا اور شمالی کوریا سوویت یونین کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 1948 میں سوویت یونین نے خود مختاری شمالی کوریا کو منتقل کر دی تھی اور امریکہ نے جنوبی کوریا کو۔ اس وقت یہ صوبائی حکومتوں پر مشتمل ایک ملک تھا۔ 1950 میں کوریا جنگ کا آغاز ہوا، جس میں شمالی کوریا کو سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی اور جنوبی کوریا کو امریکہ کی۔ اس وقت یہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں بلا واسطہ طور پر آپس میں لڑتی رہیں۔ 1953 تک جاری رہنے والی اس جنگ میں امریکہ نے شمالی کوریا پر تباہی کی وہ داستان لکھی جسے آج شمالی کوریا حکومت کی جانب سے بڑے بڑے پوسٹرز کی صورت میں پورے ملک میں دکھایا جاتا ہے تاکہ عوام کے اندر امریکہ کے خلاف جنگ کا جذبہ بیدار رہے۔ 1953 میں جنگ بندی عمل میں آئی تو یہ دونوں کوریائی ریاستیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئیں، جنہیں آج دنیا 2 الگ الگ ممالک سے یاد کرتی ہے۔ 3 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں بیشتر ممالک نے ان دونوں ممالک کا ساتھ دیا۔ ہر کوئی جنگ عظیم دوم کا بدلہ لینے کی کوشش میں تھا، جن میں سے ایک چین بھی تھا جس نے اپنی افواج شمالی کوریا کی حمایت میں بھیجی ہوئی تھی، مگر اس وقت امریکہ چونکہ ایک طاقتور ملک تھا، امریکہ نے شمالی کوریا میں جنگ کوریا کے درمیان اس قدر تباہی برپا کی کہ شمالی کوریا میں کوئی بھی عمارت صحیح سلامت نہیں چھوڑی تھی۔ 2 منزلی عمارتوں کا تو سرے سے وجود ہی ختم کر دیا تھا۔ اس 3 سالہ جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ شہریوں اور فوجیوں کو موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ شمالی کوریا سے چائنا نے اپنی افواج کا انخلاء کا عمل 1956 میں شروع کیا۔ اکتوبر 1958 میں چائنا کا آخری فوجی دستہ اور توپیں واپس چائنا جا چکی تھیں۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ شمالی کوریا کو حقیقی آزادی 1958 میں نصیب ہوئی تو یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے شمالی کوریا سے زیادہ غیر ممالک کی بات اہمیت کی حامل ہوا کرتی تھی۔ شمالی کوریا اس وقت ملکی آمدنی اور فیکس آمدنی کے حوالے سے جنوبی کوریا سے بہت آگے تھا۔ 1976 کے بعد سے جنوبی کوریا شمالی کوریا کے برابر آیا اور دونوں ممالک کی فیکس مجموعی آمدنی برابر ہو چکی تھی، جس کے بعد سے شمالی کوریا نے اپنا بجٹ ایٹمی پلانٹ کی طرف لگانا شروع کر دیا اور جنوبی کوریا نے وہی سرمایہ کاری جدید ٹیکنالوجی کی طرف لگانا شروع کر دی۔ آج جنوبی کوریا دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، جبکہ شمالی کوریا
सभी दुश्मन ममालिक के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। जो ममालिक एटमी ताकत बन चुके थे, उन्होंने दुनिया को आने वाली तबाही से बचाने के लिए एक मुआहिदा किया, जिसके मकसद एटमी प्लांट की रोकथाम और दूसरे ममालिक को एटम बम बनाने से रोकना था। मार्च 1993 में शुमाली कोरिया ने इस मुआहदे से निकलने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाने की धमकी दी। तो अगले माह जून 1953 में शुमाली कोरिया ने अपना फैसला वापस ले लिया। शुमाली कोरिया कई सालों से दूर मार मिसाइल के तजर्बे करता आ रहा था। 17 दिसंबर 1999 को अमेरिका ने शुमाली कोरिया पर सफ़र की सख्तियां ख़त्म की, तो एक मुआहदे के बाद शुमाली कोरिया ने दूर मार करने वाले मिसाइल के तजर्बात रोक दिए। 2 सितंबर 2017 को शुमाली कोरिया ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया, जिसकी ताकत 1 मेगाटन थी। ये हथियार इतना छोटा है कि बाआसानी किसी भी मिसाइल पर सवार किया जा सकता है। आलमी इदारों ने इस तजर्बे के नतीजे में जो मसनूई ज़ल्ज़ला महसूस किया, उसकी शिद्दत 6.3 थी। शुमाली कोरिया के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो इसके शुमाल में चीन और रूस, मगरब की जानब जनूबी कोरिया, जबकि बाकी दोनों अतराफ में सरहदें बहेरा जापान, खलीज कोरिया और बहेरा असफर से लगती हैं। प्योंगयांग शुमाली कोरिया का दारुल हुकूमत है और यही मुल्क का कदीम और अजीम तरीन शहर होने का एजाज़ रखता है, जो अपने अंदर 25 लाख से ज़्यादा अफराद को समोए हुए है। शुमाली कोरिया 1,20,540 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ दुनिया का 97वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। 2 करोड़ 55 लाख अफराद की आबादी के साथ ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 52वें नंबर पर शुमार होता है। शुमाली कोरिया की करेंसी को शुमाली कोरियन वोन कहा जाता है, जो एक पाकिस्तानी रुपए के बदले में 8.14 आ जाएंगे। वक्त के हवाले से शुमाली कोरिया पाकिस्तान से 3.5 घंटे आगे है। शुमाली कोरिया पाकिस्तान से 5,305 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जिसका कॉलिंग कोड +850 है। कोरियन ज़ुबान शोसोनो सरकारी और मुल्की ज़ुबान का दर्जा रखती है, जबकि इंग्लिश और चाइनीज़ बोलने वालों की तादाद भी कदरे पाई जाती है। शुमाली कोरिया का नाम सुनते ही आपके जहन में तरह तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते होंगे, क्योंकि इंटरनेट पर बेशुमार ऐसी वीडियोस दस्तयाब हैं जिनमें शुमाली कोरिया के सख्त कवानीन बताए जाते हैं। शायद आपने भी इनमें से कोई एक वीडियो देख रखी होगी। आज मैं आप लोगों को शुमाली कोरिया के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा, जिसके बाद आपको शुमाली कोरिया की हकीकत से आगाही हासिल होगी। दोस्तों, शुमाली कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके कब्जे में आज भी अमेरिकन नेवी का बहरी जहाज है, जिसे कोरियन जंग के दौरान हासिल किया गया था। अगर आप सोच रहे हैं कि 2018 चल रहा है, तो ये बात आपको बता दूं कि ये साल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि शुमाली कोरिया में 105वां साल चल रहा है, जो शुमाली कोरिया के पहले सदर किम दोम संग के पैदाइश 1912 से शुरू किया गया था। ये जानकर आपको मजीद हैरत होगी कि किम दोम संग, जो शुमाली कोरिया के मौजूदा सुप्रीम लीडर का दादा था, 1994 में वफात पा गया था, जिसे आज भी शुमाली कोरिया का सदर होने का एजाज़ हासिल है। उसकी लाश को आज भी शीशे के एक बंद ताबूत में रखा गया है। पिछली कई दहाइयों से यही ख़ानदान शुमाली कोरिया पर हुकूमत करता चला आ रहा है, और इस ख़ानदान के अलावा कोई और सोच भी नहीं सकता कि वो शुमाली कोरिया पर हुकूमत करे। शुमाली कोरिया में रहने वाले किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के बाल बनवाने की इजाज़त नहीं, बल्कि तमाम हमामों पर हुकूमती एहलकारों की जानिब से बाल काटे जाने वाले स्टाइल के इश्तिहार लगाए जाते हैं, जिनमें मर्दों के बाल काटने के लिए 10 स्टाइल, जबकि औरतों के लिए 18 स्टाइल हैं। अगर कोई इनके अलावा
کوئی اور ہیئر سٹائل بنواتا ہے تو یہ ایک جرم تصور کیا جائے گا جس کی باقاعدہ طور پر سزا بھی دی جائے گی۔ دوستو، شمالی کوریا میں الیکشن تو ہوتے ہیں مگر برائے نام ہوتے ہیں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شمالی کوریا کے تاناشاہ، جسے سپریم لیڈر کہا جاتا ہے، ہر بار 100% ووٹ لے کر جیت جاتے ہیں، یعنی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ان کے خلاف ووٹ ڈال سکے۔ اگر کوئی ان کو ووٹ نہ ڈالنا چاہتا ہو تو اسے ایک الگ بوتھ میں جا کر یہ بھی بتانا پڑتا ہے کہ ووٹ وہ کس وجہ سے نہیں دے رہا۔ شمالی کوریا میں صرف 5 ٹی وی چینلز چلتے ہیں جن پر بھی صرف ان کے سپریم لیڈر یعنی کم جونگ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل جدا ہیں۔ جسے دنیا شمالی کوریا کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصلی نام جمہوری عوامی جمہوریہ کوریا ہے۔ شمالی کوریا کے ان سخت قوانین کی وجہ سے پچھلے 60 سالوں میں 23,000 سے زائد کورین جنوبی کوریا کا رخ کر چکے ہیں، مگر ان 60 سالوں میں صرف 2 کورین تھے جنہوں نے شمالی کوریا کی طرف ہجرت کی۔ شمالی کوریا اپنا ایک الگ آپریٹنگ سسٹم چلا رہا ہے جسے ریڈ سٹار او ایس کہا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کے قوانین اتنے سخت تھے جن میں اب کچھ حد تک نرمی بھی کی گئی ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے تک شمالی کوریا میں جرم کرنے والے کی 3 نسلوں کو بھی سزا دی جاتی تھی، یعنی اس کے باپ اور اس کی اولاد کو اس کے جرم کا حصہ دار بنایا جاتا تھا، لیکن اب یہ سزا ختم کر دی گئی ہے۔ شمالی کوریا کے قوانین کس قدر سخت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2013 میں کوریا کے بادشاہ کم جونگ ان نے اپنے چچا کو 120 بھوکے کتوں کے آگے ڈال کر مروا دیا تھا۔ شمالی کوریا میں انٹرنیٹ جیسی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جن چند ہزار لوگوں کو یہ سہولیات حاصل ہیں ان پر بھی اس قدر سختی ہے کہ وہ ذرا سی بھی غیر قانونی ویب کو اوپن کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ 2014 کے فیفا ورلڈ کپ میں شمالی کوریا نے بھی حصہ لیا تھا۔ شمالی کوریا کے لوگ باہر کی دنیا سے کس قدر دور ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس ورلڈ کپ میں شمالی کوریا کی ٹیم ہار گئی تھی اور رینکنگ میں 32ویں نمبر پر آئی تھی، مگر ٹی وی چینلز پر یہ بتایا گیا تھا کہ شمالی کوریا جیت گئی ہے، جسے بیشتر افراد نے مان بھی لیا تھا، کیونکہ شمالی کوریا میں فیفا ورلڈ کپ 2014 کا ہر میچ 24 گھنٹے کے وقفے سے دکھایا جاتا تھا۔ شمالی کوریا میں اگر کسی کے پاس سے بائبل مل جائے یا کوئی جنوبی کوریا کی فلم دیکھتا پکڑا جائے یا پھر وہ فحش فلمیں دیکھتا پکڑا جائے تو اس کی سزائے موت ہے۔ شمالی کوریا کے مرحوم صدر نے 1974 میں سویڈن سے 1000 گاڑیاں کوریا منگوائی تھی، جن کا بعد میں انہوں نے 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی شمالی کوریا میں کاروں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ کاریں رکھنے کی اجازت فوجیوں اور سرکاری ملازمین کو ہی حاصل ہے۔ شمالی کوریا میں آپ لوگوں کو نیلی جینز بھی نظر نہیں آئے گی۔ سب کا لباس اپنے بادشاہ کم جونگ ان جیسا ملتا جلتا ہوتا ہے۔ نیلی جینز نہ پہننے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ امریکی کلچر کو فروغ دیتی ہے۔ نیلی جینز تو دور، آپ کو شمالی کوریا میں جینز ہی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ شمالی کوریا میں جینز بنائی ہی نہیں جاتی۔ شمالی کوریا کے لوگ امریکہ سے کس قدر نفرت کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ملک بھر میں اپنی طاقت کو ظاہر کرنے والے اشتہارات لگائے جاتے ہیں اور کوریا جنگ کے دوران امریکی مظالم کی تصویر کشی بھی کی جاتی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امریکہ اب تم چھیڑخانی نہیں کرو ورنہ تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ یعنی عوام کے اندر امریکہ کا ڈر نہیں بلکہ ایک جذبہ ابھارا جاتا ہے کہ اگر کبھی جنگ ہو پڑے تو اسی جذبے کے ساتھ ہر شہری امریکہ کے خلاف ایک فوج کا کردار ادا کرے۔ شمالی کوریا میں کوئی بھی مذہب نہیں ہے اور نہ ہی کسی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ جو آپ لوگوں کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے پر مذاہب نظر آئیں گے، وہ مذاہب بھی آپ کو شمالی کوریا جانے پر نظر نہیں آئیں گے۔ شمالی کوریا میں مخصوص لوگوں کو ہی ملک سے باہر جانے کی اجازت ہے۔ عام شہریوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ پاسپورٹ چیز کیا ہے، اور نہ ہی شہریوں کو
मुल्क से बाहर कॉल करने की इजाज़त है। अगर कोई कॉल करता पकड़ा जाए तो उसे सज़ा का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता शुमाली कोरिया में फैक्स मशीनें मौजूद हैं जो दीगर ममालिक को पैगामात भेजने के लिए नहीं बल्कि जनूबी कोरिया को धमकियां भेजने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जनूबी कोरिया को सबसे ज़्यादा ख़तरा भी शुमाली कोरिया से है, क्योंकि शुमाली कोरिया का कोई एतबार नहीं कि वो जनूबी कोरिया पर किस वक्त हमला कर दे। शुमाली कोरिया की डोमेन .kp है, जहां दुनिया के दीगर ममालिक की हज़ारों की तादाद में कंट्री डोमेन होती हैं, वहीं शुमाली कोरिया की कंट्री डोमेन की तादाद 2016 तक सिर्फ 28 थी। पूरी दुनिया में मलेशिया और सिंगापुर दो ऐसे ममालिक हैं जिन्हें शुमाली कोरिया की जानिब से वीज़ा फ्री किया गया है, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने हमेशा से कोरिया की अंदरूनी तरफ से मदद की है। बिल गेट्स की कुल आमदनी शुमाली कोरिया की कुल आमदनी से 4.5 गुना ज़्यादा है। जिस तरह शुमाली कोरिया का कानून पूरी दुनिया से अलग है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत से काम शुमाली कोरिया पूरी दुनिया से अलग करता है। जैसे 2011 में शुमाली कोरियन माहिरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें दुनिया में चाइना के बाद शुमाली कोरिया को दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट मुल्क बताया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि शुमाली कोरिया में वोट भी अलग तरह से होते हैं, हर शहरी को वोट डालना लाजमी होता है, जबकि दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर हलकों में एक ही उम्मीदवार खड़ा होता है, यानी उसकी जीत तो वैसे ही लाजमी होती है। फुटबॉल, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल और बॉक्सिंग ये खेलें ज़्यादा शौक से शुमाली कोरिया में खेली जाती हैं। 2008 में शुमाली कोरिया में तालीम की शरह 77% थी, मगर 2017 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक ये 100% रिकॉर्ड की गई है। शुमाली कोरिया के इन सख्त कवानीन की वजह है या कोई और वजह है जो गैर मुल्की सियाहों को शुमाली कोरिया आने से रोकती है, क्योंकि दुनिया के दीगर ममालिक में जहां लाखों करोड़ों की तादाद में सियाह सफ़र करते हैं, वहीं शुमाली कोरिया में हर साल सिर्फ चंद हज़ार के सिवा कोई भी नहीं आता। शुमाली कोरिया के बारे में अगर हम बातें ढूंढने लग जाएं तो इस मुल्क के सख्त कवानीन ही इतने ज़्यादा होंगे कि 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। वक्त की कमी की वजह से आज की इस वीडियो का यही इख्तिताम करते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को शुमाली कोरिया जाने का मशवरा नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको वहां के तफरीही मकामात दिखाऊंगा, क्योंकि शुमाली कोरिया में हलाल फूड हासिल करना भी नामुमकिन ही है। अगर कहीं मिल भी जाए तो इसकी कीमत ही आपको वापसी का टिकट करवाने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, ये थी वीडियो दुनिया के सबसे पुरअसरार मुल्क शुमाली कोरिया के बारे में। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।